اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کے اندر پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے اقرار کروایا تھا کہ پیغمبر محمد الرسول اللہ آپ اعلان کیجئے کہ میں محمد اپنی جگہ پر عمل کرتا ہوں، یعنی اپنے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور تم اپنی جگہ پر عمل کرو، یعنی اپنے بتوں کی عبادت کرو۔ تو آخر میں فرمایا تھا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم لوگ جان لو گے۔ کس بات کو جانو گے اس کا بیان آج ہے۔ فرمایا مَن یأتیہ، کہ کون ہے کہ آئے جس کے اوپر عذابٌ، ایسا عذاب یخزیہ جو اسے رسوا کرے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کون ہے کہ جس پر آئے ایک دائمی اور مستقل رہنے والا عذاب۔ اس چیز کا پتہ کب چلے گا؟ مرنے کے بعد پتہ چلے گا۔ پیغمبر علیہ السلام سے اعلان کروا دیا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، بے شک ہم نے اتارا آپ کے اوپر محمد رسول اللہ کتاب کو، یعنی قرآن کو، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے، بالحق، حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ قرآن سچی کتاب ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، بس جو کوئی ہدایت حاصل کرے اس کی ہدایت حاصل کرنا اپنی جان کے لیے ہے۔ ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو، فانما یضل علیہا، تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کی جان کے اوپر ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور اے محمد رسول اللہ آپ نہیں ہیں ان کے اوپر کارساز، یعنی آپ زبردستی ان سے کوئی کام نہیں کروا سکتے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ ہی ہے جو قبض کرتا ہے، لے لیتا ہے جانوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت۔ روح کا بیان ہے، یعنی جب موت کا فرشتہ آتا ہے وہ اصل میں اسے بھیجنے والا اللہ ہوتا ہے۔ اپنی مرضی سے ملک الموت کسی کی روح قبض نہیں کر سکتا، اور ملک الموت نہ وقت سے پہلے روح قبض کر سکتا ہے اور نہ ہی تاخیر کر کے قبض کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ہوں نا، اللہ یتوفی الانفس، اللہ ہی ہے جو قبض کرتے ہیں روح کو، حین موتہا، اس کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور وہی اللہ ہے جو قبض کرتے ہیں ان روحوں کو جن کو موت نہیں آنی، یعنی نیند کی حالت میں۔ روح کا قبض دو طرح کا ہے، یعنی دو طرح سے روح قبض ہوتی ہے۔ ایک عارضی طور پر روح ہماری قبض ہوتی ہے، روزانہ رات کو ہم سوتے ہیں، ہماری روح اٹھا لی جاتی ہے ہم سے، جسم کے اندر روح نہیں ہوتی بلکہ روح کا جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ تعلق ہوتا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت آئے گا اس وقت بھی روح اٹھائی جائے گی لیکن وہ واپس نہیں کی جائے گی۔ اب اس وقت جو روح نکلتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے، نہ کوئی انسان آرام سے سو جاتا ہے، لیکن اس وقت جو روح نکلے گی تو وہ کیا تکلیف دے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی ہی حالت ہوتی ہے جیسے کہ ایک ریشم کے کپڑے کو کانٹوں کے اوپر ڈال دے تو انسان کی جو حالت ہوتی ہے، اتنی تکلیف موت کے وقت بھی آتی ہے۔ تو فرمایا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ فرماتے ہیں فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ روحوں کو روک لیتا ہے، ان روحوں کو جن کے بارے میں موت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے سوتے ہیں، وہ روح اسی طرح نکلتی ہے جیسے ہم سب کی عارضی طور پر روح نکلتی ہے سوتے وقت، لیکن اللہ روح کو ادھر ہی روک لیتے ہیں، واپس نہیں بھیجتے۔ فرمایا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور اللہ بھیجتا ہے روحوں کو ایک وقت مقرر، اور وقت مقرر کیا ہے؟ قیامت کا دن ہے۔ قیامت کے دن سارے نفسوں کو ان کی روحیں واپس کر دی جائیں گی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس کے اندر بہت قسم کی نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ فکر مند قوم کے لیے۔ اگر انسان سوچے کہ جو اللہ رات کو سوتے وقت روح لے کر جا سکتا ہے وہ چاہے تو واپس نہ دینا، کر سکتا ہے اللہ، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے۔ فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو سفارشی، یعنی مجھے یہ بچائے گا وہ بچائے گا۔ فرمایا نہ، قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجیے ولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ جن لوگوں کو انہوں نے سفارشی بنایا وہ مالک نہ ہوں ذرہ برابر کسی چیز کی، دنیا کے اندر، کائنات کے اندر کوئی ایسا انسان نہ پیدا ہوا اور نہ پیدا ہوگا
جو کسی چیز کا بذاتی خود مالک ہو، نہ، مالک اصل جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا ولا یعقلون، اور وہ سمجھتے بھی نہیں، بت مراد ہیں۔ قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، للہ شفاعت جمیعا، سارے کا سارا اختیار اور ساری کی ساری سفارش اللہ ہی کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی، وثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اس اکیلے اللہ کا، اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو کیا متنفر ہوتے ہیں وہ دل جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے، یعنی کافروں کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، اور برخلاف مومنین کے دل وہ ذکر سے کیا ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے الذین من دونہ، ان لوگوں کے علاوہ، اذا ہم وَإِذَا ذُكِرَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے الذین من دونہ، ان لوگوں کا، من دونہ سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ اگر کافروں کے سامنے کسی کا تذکرہ کرو نا، بتوں کا تذکرہ کرو یا کسی اور کا، تو وہ کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ اذا ہم یستبشرون، خوش ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، اللہم فاطر السماوات والارض، اللہ ہی ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو، کیسے، بغیر نمونے کے، فاطر کہا جاتا ہے بغیر نمونے کے پیدا کرنے والے کو۔ عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے غیب کو، یعنی چھپی ہوئی چیز کو اور سامنے والی چیز کو۔ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اور اے اللہ تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان جس چیز کے اندر وہ دنیا میں اختلاف کرتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ہو ظالموں کے لیے، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعہ سارے کا سارا، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس زمین جیسا، اور زمین کے اندر جو کچھ ہے اس جیسا اور بھی انہیں دے دیے جائے، یعنی یہ زمین اور اس زمین جتنی ایک اور زمین، جو کچھ زمین کے اندر ہے اتنا اور انہیں دے دیا جائے، یعنی دگنا۔ فرمایا لفتدوا بھی، تو یہ کیا کریں گے، فدیے کے اندر دیں گے، لیکن کیا ہوگا، کس وجہ سے دیں گے، من سوء العذاب یوم القیامہ، اس برے عذاب سے بچنے کے لیے، قیامت کے دن کا جو عذاب ہے نا، اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر کسی انسان کے پاس یہ دنیا اور اس دنیا جتنی ایک اور دنیا ہو تو وہ بچنے کے لیے دے دے گا، لیکن کیا، اللہ قبول نہیں کرے۔ دنیا ہے، دنیا میں آپ دیں گے آپ سے قبول ہوگا، آخرت میں آپ جو کچھ دیں وہ آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور ظاہر ہو جائے گا جو کچھ یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ وَبَدَا لَهُم، ظاہر ہو جائے گا، سیئات، وہ برائیاں، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائی، وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون، اور گھیر لے گا ان کو وہ ساری کی ساری چیزیں انہیں گھیر لیں گی جن کا یہ دنیا کے اندر مذاق اڑایا کرتے تھے، قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، یہی دین اور یہی قرآن انہیں کل قیامت والے دن پکڑ لے گا۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انہیں پہنچتی، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، جب انسان کو پہنچتی ہے، ضرٌ کوئی تکلیف، دعانا، ہمیں پکارتے ہیں، خالصتاً ایک اللہ کو پکارتے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم عطا کرتے ہیں اپنی طرف سے کوئی نعمت، قال، تو کہتے ہیں، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھے میرے عقل کی وجہ سے، میرے کمال کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے دیا گئی دولت۔ قارون نے کیا کہا تھا، انما اوتیتہ علی علم عندی، تم مجھے زکوٰۃ کا کہتے ہو کہ میں زکوٰۃ دوں، کیوں دوں، یہ مال مجھے اللہ نے تو نہیں دیا، یہ مال تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میرے پاس ہنر ہے مال کمانے کا۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا، اسی مال کے سمیت دنسا دیا زمین کے اندر۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، اشارتاً پھر عرض کرتا ہوں، انسان کے پاس کوئی بھی چیز ہے، چاہے علم ہے، مال دولت ہے، اولاد کی کثرت ہے، جائیداد ہیں، کوئی بھی چیزیں، وہ انسان کا اپنا کمال نہیں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، اگر کمال ہوتا، محنت سے مال کمایا جاتا، مزدور کی سب سے زیادہ دولت ہوتی، لیکن وہ دیکھیں کتنا کماتا ہے، محنت سے مال نہیں ملتا بلکہ اللہ کے عطا سے ملتے ہیں۔ تو قال انما اوتیتہ علی علم، تو کہتے ہیں یہ تو میری علم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ اس کے لیے کیا ہے، آزمائش ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ،
لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ قد قالها الذین من قبلہم، یہی حقیقی طور پر یہی والی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی کہ مال ہم نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر ذرا برابر فائدہ انہیں کسی چیز نے نہیں دیا جو کچھ انہوں نے کمایا۔ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچتی ہے برائی ما کسبوا، کس وجہ سے؟ جو کچھ انسان کرتا ہے اس کی وجہ سے برائی پہنچتی ہے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور وہ لوگ جو ظالم ہیں تو انہیں بھی کیا ہے؟ پہنچتی ہے برائی، کس کی وجہ سے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے۔ وما ہم بمعجزین، حال یہ فاصابہم سیئات ما کسبوا، پس پہنچی برائی کس وجہ سے؟ جو کچھ انہوں نے کمایا۔ کن لوگوں کی بات ہے؟ جو محمد الرسول اللہ کے زمانے سے پہلے لوگ گزر چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جیسے اعمال کیے ان اعمال کے بل بوتے ہم نے انہیں سزا یا جزا دے دی۔ والذین ظلموا من ہؤلاء، اچھا وہ لوگ جو ظالم ہوں گے اس امت محمدی میں، سیصیبہم، ان قریب پہنچے گی انہیں، سیئات برائی ما کسبوا، جو کچھ وہ کماتے رہے اس کی وجہ سے۔ یعنی یہ سلسلہ رکتا نہیں، محمد رسول اللہ سے پہلے زمانے میں بھی یہی قانون تھا، اس زمانے میں بھی یہی قانون ہے۔ وما ہم بمعجزین، حال یہ کہ پہلے لوگوں نے بھی ہرایا نہیں اللہ کو، اور یہ لوگ بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اولم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ ہی کی ذات ہے، یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کرتا ہے روزی کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان باتوں کے اندر کئی قسم کی نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔